بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو صحیح حدیث ذکر کی گئی ہیں اور ان سے اور بعض دوسری صحیح حدیث سے جو تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ قیامت کا دن اگرچہ معین ہے، مگر ذات باری کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور اس کا وقوع اچانک ہوگا، اور قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے گی، قیامت ان پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ اور حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قیامت کے بارے میں آپ سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں، جو اجمالی علم آپ کو ہے اسی قدر مجھ کو بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ البتہ قرآن اور حدیث صحیح نے چند ایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی، اور ان سے صرف اس کے نزدیک ہو جانے کا پتہ چل سکتا ہے۔ اشراط ساعت میں سے ایک بڑی علامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مولا اعلیٰ سے نزول ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں: مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت مہر کا جنگ برپا ہوگا، اور مسلمانوں کی قیادت و امامت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا لقب مہدی ہوگا۔ اس مہر کا رائے کے درمیان ہی میں مسیح ضلالت دجال کا خروج ہوگا۔ یہ نسلاً یہودی اور یک چشم ہوگا۔ کرشمہ قدرت نے اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دجل و فریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اول خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شعبدہ بازوں کی طرح شعبے دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائے گا، مگر اس سلسلے کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصے کے بعد میں سے ہدایت ہونے کا مدعی ہوگا۔ یہ دیکھ کر یہود بکثرت بلکہ قومی حیثیت سے اس کے پیرو ہو جائیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ یہود مسیح ہدایت کی آمد کے آج تک منتظر ہیں۔ اسی حالت میں ایک روز دمشق شام کی مسجد جامع میں مسلمان منہ اندھیرے نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی اور امام مہدی موعود امامت کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کر لے گی۔ مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو سفید بادل چھایا ہوا نظر آئے گا۔ تھوڑے سے عرصے میں مشاہدہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد حسین چادروں میں لپٹے ہوئے اور فرشتوں کے بازوؤں پر سہارا دیے ہوئے مولا اعلیٰ سے اتر رہے ہیں۔ فرشتے ان کو مسجد کے مینارہ شرقی پر اتار دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کائنات ارضا کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا، اور وہ عام قانون فطرت کے مطابق سین مسجد میں اترنے کے لیے سیڑھی کے طالب ہوں گے۔ فوراً تعمیل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی صفوں میں آ کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کا امام مہدی موجود از رائے تعظیم پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے آپ ہی نماز پڑھائیں۔ فراغت نماز کے بعد اب مسلمانوں کی امامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور وہ حربہ لے کر موسیٰ دجال کے قتل کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور شہر پناہ کے باہر اس کو باب اللت پر مقابل پائیں گے۔ دجال سمجھ جائے گا کہ اس کے دجل اور زندگی کے خاتمے کا وقت آ پہنچا، اس لیے خوف کی وجہ سے رانگ کی طرح پگھلنے لگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر جو یہود دجال کی رفاقت میں قتل سے بچ جائیں گے، وہ اور عیسائی سب اسلام قبول کر لیں گے، اور موسیٰ ہدایت کی سچی پیروی کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے۔ اس کا اثر مشرق جماعتوں پر بھی پڑے گا، اور اس طرح اس زمانے میں اسلام کے ماں سوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ ان واقعات کے کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت 40 سال رہے گا، اور اس درمیان میں وہ ازدواجی زندگی بسر کریں گے، اور ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پانی پئیں گے، اور بدی اور شرارت کے ناصر دب کر رہ جائیں گے۔ 40 سالہ دور حکومت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔
اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کہے گا کیا تو نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو دونوں کو اللہ کے ماں سوا اللہ بنا لینا؟ وہ کہیں گے پاکی تجھ کو ہی زیبا ہے، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جو کہنے کے لائق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات ان سے کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی، اس لیے کہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں تیرا بھید نہیں پا سکتا۔ بلا شبہ تو غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے اس بات کے ماں سوا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا ان سے اور کچھ نہیں کہا، وہ یہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور میں ان پر اس وقت تک گواہ ہوں جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تب تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان سب کو عذاب چکھائے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر ان کو بخش دے پس تو ہی بلا شبہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا جواب دے چکیں گے تب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ جس میں راس بازوں کی راس بازی ہی کام آ سکتی ہے۔ انہی کے لیے بہشت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی کا مقام اعلیٰ ہی پائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن سورہ انعام میں قیامت کے دن مجرموں کی کیا کیفیت ہوگی اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا گیا ہے، اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے جہنم کے اوپر، بس کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں اور نہ جھٹلائیں ہم اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں سے۔ اور اسی سورہ انعام میں روز قیامت مجرموں کی حالت کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، اور کاش کہ تو دیکھے جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ پاک کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ پاک تیری ذات روز حشر حق اور سچ ہے۔ پس اللہ کہے گا تو چکھو اس کا بدلہ میں عذاب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور انہی مجرمین کی روز قیامت حالت کا نقشہ قرآن پاک کی سورہ سبا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور کاش کہ تو دیکھے جبکہ وہ منکرین گھبرائیں گے پس نہیں بھاگ سکیں گے اور پکڑے جائیں گے قریب سے، اور کہیں گے ہم اب اس پر ایمان لے آئے۔ اور سورہ سجدہ میں اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کاش کہ تو دیکھے جبکہ مجرم اپنا سر نیچے ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ جزاک اللہ۔